اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ساؤتھ افریقہ میں القاعدہ والوں نے 20 لوگوں کو مار دیا ہوٹل کے اندر، لاری بم بلاسٹ کر کے۔ اب دشمن اسلام کو موقع مل جا رہا، مگر یہ نہیں سوچ رہے دشمن اسلام امریکہ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پورے ورلڈ میں ایسے دھماکے ہوتے ہیں، کبھی ہائی جیک ہو جاتا ہے پلیٹ، تو کبھی جو ہے ہوٹلوں میں جا کے ہوٹلوں کو بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو سنسنی خیز واقعات زمین پر ہوتے ہیں وہ الیکشنز کے وقت ہوتے ہیں امریکہ کے۔ اللہ عالم اس کے پیچھے کون ہے، یہ ہمارے مسلمان ڈھونڈتے نہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں جو ہے انبیاء میں سے ایک ہوں، میں رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا۔ وہاں جو بت پرست تھے نفرت شروع کی، پھر 13-14 مسلمان ہوئے، پھر 13-14 کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، پھر وہاں سے بڑھتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن جب نزول کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام جو ہے آیتیں اور سورے کے حساب سے لا کے دے رہے تھے وقت واحد، ہر چند دنوں بعد سلسلہ جاری تھا۔ تو 13 سال تک اللہ نے کوئی بھی تلوار اٹھانا یا کوئی بھی اٹیک کرنا یا کوئی بھی ڈیفنس کا حکم نہیں جاری کیا۔ اللہ 13 سال تک صبر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے آپ کو جو ہے ہجرت کرنا پڑا، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے مکے سے۔ اور ان 13 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، گھروں میں چولہا نہیں جل رہا تھا، کھانا چھین لیا گیا، پانی تک چھین لیا گیا، آل اولاد تک چھین لی گئی۔ اتنے اذیت ناک عذابات جیسا جو ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے مکے کے جو ہے کفار۔ 13 سال تک اللہ حکم نہیں دیا۔ اب ہمارے اللہ نے حکم بعد میں دیا کہ دیکھو، ایک انسان کو اگر مارو گے تم زمین پر تو پوری انسانیت کو مار لیجیے، ایک انسان کو بچا لے تو پورے انسانیت کو بچا لیجیے، یہ حکم ہے۔ اب سوچنا یہ ہے ہم کہ 2 باتیں اس میں بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ سمم بکم امم فہم لا یرجعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اندھے اور بہرے کیسا ہے یہ کفار۔ اب دیکھو، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر کوئی خدا نظر نہیں آ رہا، لیکن یقین کے ساتھ جی رہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو یا جو ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو۔ کتابیں انسانوں نے لکھ کے دی، وہ اس پہ یقین کر لے رہے، جبکہ اتنی بڑی دنیا بنانے والا انسان کو کیوں دے گا کتاب بنانے کے لیے، یہ نہیں سوچ رہے، چاہے وہ بائبل ہو یا گیتا ہو۔ اس کا ایک سسٹم ہے، اس نے پیغمبر بھیجے، نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، جو ہے ان کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ کتابیں لائے، اللہ نے ان کو کبھی خلق پہ اتارا تو کبھی جو ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلا کے دیا حکم میں توریت کا، پھر خلق کے اوپر داؤد علیہ السلام کے زبور اتاری، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اتاری، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انجیل یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لا کے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صبر 13 سال بتانے کے بعد میں وہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد سے جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس میں، کیونکہ ونس آف گاڈ نہیں تھا دنیا میں، یعنی واحد خدا نہیں تھا دنیا میں، ہر کسی کے پاس خدا تھا، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے جوڑ لیے تھے۔ اوروں کو جوڑنے کا کیا ہے، کوئی بولا بیٹا ہے خدا کو، کوئی جو ہے پتھروں کو، کوئی جو ہے شجر کو، اس طرح سے خدا کے جو اصل کانسیپٹ کو اور وہ جو صحیح تصور ہے، صحیح خیال جو ہے، صحیح جو ہے عبادت کا جو ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس واسطے ونس آف گاڈ، واحد کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیت تھی، بدھزم تھا، ہندوازم تھا، جب یہودی موجود تھے، زوراسترنس آگ پرت موجود تھے، تب اللہ ہے جو نظر نہیں آنے والا ہے، ہمیشہ اکیلا ہے، ایسا بتائے۔ اب سمم بکم کیا ہے
دنیا دیکھ رہی آسمان اور زمین کے اندر کبھی کوئی خدا سامنے نہیں آیا، اور جو ان لوگوں نے خدا کا تصور کیا یا خدا سمجھ بیٹھے وہ دوبارہ بھی نہیں آیا۔ اچھا، اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، منادی ہماری ہو رہی، دنیا کے اندر ہر سیکنڈ ہو رہی، اذان ہو رہی، اور سڑکوں پہ بھی اذان ہو رہی، مساجد میں بھی ہو رہی، تو اس بات کو بھی نہیں سمجھتے اللہ کے سوا معبود کیوں نہیں؟ آؤ اور صلاح پڑھ لو اور فائدہ اٹھا لو، کوئی نہیں بول رہا ایسا، ہم صرف بول رہے۔ تو دو باتیں یہاں معلوم ہوئی، قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیکھو انسان جہنم میں جا رہا، وہ پکا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تم القاعدہ بول لو، آئیسس بول لو، تم طالبان بول لو، تم لشکر طیبہ بول لو، تم وہ کیا کیا کی نامہ ہے، حماس، پتہ نہیں، بے شمار نامہ ہے، اور پھر یہ الگ الگ ہے، ایک جماعت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جماعت، ایک رسی پکڑ لو کہا، سب غلط، ہمارے مسلم نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہے تو اللہ کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو جو بوڑھے کی حفاظت کرو اگر جنگ ہے تو، عورتوں کی حفاظت کرو، شجر یعنی جھاڑ پہاڑ یعنی جھاڑوں کی بھی حفاظت، ہریالی کو بھی مت کاٹو، کسی کی مندر ہے، کسی کا چرچ ہے، کسی کا سینیگاڈ ہے، مت گراؤ، سب کا احترام کرو۔ دیکھو اللہ بتا دیا کہ انسان جہنم میں جا رہا، وہ تو ہونے والا ہے، تم کیا کر سکو گے؟ دو چار کو مار کے تم کیا لا سکو گے؟ انقلاب، الٹا بدنام کرو گے اسلام کو۔ دعوت سے بلاؤ، اللہ کے ایسے پوائنٹس دو۔ دیکھو کل میں نے ایک کو بتایا، ایک گورا اور ایک گوری تھے، وہ آئے باہر یہاں ایک وارنر بردرز کی جو وارنر ٹائم وارنر نام کی ایک بلڈنگ کے پاس دوسروں کو دعوت دے رہے تھے، میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تیری کتاب یونائٹڈ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں مگر تم بتاؤ۔ میں نے کہا کہ دیکھ تو بولتا ہولی اسپرٹ فادر سن یہ گروپ ہے، تیرا انکارنیشن جیسس گاڈ یہ گروپ ہے، پھر تیرا تو جو ہوا ہے، پھر اس کا جو ہے بیٹا ہے، بولتا پھر بیٹا ہے تو دادا کہاں ہے پوچھا میں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا پھر یونائٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ انسان مل کے نہیں رہ سکتے۔ اب تو ہے، میں بھی عیسیٰ کو مانتا، تو بھی مانتا، وہ میں پیغمبر ہوں بولا، تو بیٹا ہے بولا، دیکھ ہم دونوں نہیں مل رہے۔ پھر دوسری بات، انسان لڑ لیتا، بولا تم لوگ کرسچن ہیں، تم لوگ فخر سے بولتے کہ ہم نے لڑنے میں نہیں جاتے، جواب والے بولتے ہم جنگ میں نہیں جاتے، اور دیکھ تمہارا کرسچن مارا 6 ملین کو۔ تو پوائنٹس بتا کے ان کو اللہ کی طرف بلا سکتے۔ میں پھر اس کو یہ بتایا کہ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سنا، عیسیٰ کو اور موسیٰ کو، ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبروں کے طور پہ ہمارے معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھے اللہ کے پاس، اللہ یعنی خدا کا جو ہے احکام لے کے آئے۔ آج کل کوئی کچھ نہیں بول رہا، میں جب بات کروں پیار سے بول سکتے ہیں۔ اگر تم لڑائی جھگڑے سے یہاں تھوڑوں کو مار دیا، وہاں تھوڑوں کو مار دیا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو ان کی وجہ سے ہندوستان کے اندر کئی ٹیررسٹ بول کے نوجوان بچوں کو جیلوں میں ڈال دے رہے، معصوم بچے پھنس جا رہے۔ یہاں 9/11 کے وقت میں کئی معصوموں کو پکڑ لی، اور یہاں ایک خدا کے لیے کچھ پاکستانی فلم میں نے دیکھا اردو، اس کے اندر بتایا کہ معصوموں کو پکڑ لی، یا پھر میں کئی لوگوں سے قصے سنا، ایسا نوجوان بچوں کو پکڑ لی، جیلوں میں ڈال دی۔ آج بھی یہی ہو رہا۔ نقصان کس کا ہو رہا؟ اسلام کا ہو رہا۔ ان کو بتا سکتے تم گناہ کرتے ہو۔ دیکھو ابھی بروکلن یہاں پر ایک گینگ ریپ ہوا، ناٹ گلٹی، یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑ دیے کورٹ سے، جیل جانے کے بجائے کورٹ بولا نہیں یہ لوگ بری ہے، یہ لوگوں نے گناہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہ لیے، جبکہ پہلے کے پیغمبروں کے سارے عذابات اللہ بھیجا۔ تو ہم بتانا کیا ہے اور ہم کر رہے کیا، سوچنا ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کل ویڈیو میں ذرا میری زبان جو ہے تلخ ہو گئی، اور میں آپ سے باہر ہو کے گالی گلوچ کے اوپر اتر آیا، یہ بد جانور ہے، یہ کتے ہیں بولا میں ان کو، مگر ہمارے والے بھی ویسے کاما کر رہے ہیں بلکہ بتایا۔ تو میں اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں میرے مسلمان، تم نام کے مسلمان رہے تو بھی تمہارا حساب ہے، کرسچن ہے، جوش ہے، ہندو کا بھی حساب ہے۔ اب جو روکنا ہے وہ نہیں روک رہے ہم، جیسے اب دیکھو انڈیا میں سیزن چل رہا، خالی ایوارڈ سے ایوارڈ سارے سال شروع ہو گئے، امریکہ میں بھی ایوارڈس بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے،
اب کوریا میں جاؤ، جاپان میں جاؤ، کوئی بھی کنٹری میں جاؤ، ان کے اپنے اسپین یا لندن کہیں بھی جاؤ، ان کے اپنے فلموں کے ایوارڈس چل رہے ہیں. کہاں اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ راک اسٹارس ہے، پوری دنیا میں میوزک چل رہی، کہاں ہے اللہ کو یاد کرنے والا؟ کون روکے گا ان کو؟ اسپورٹس والے جو ہے ڈرگس پیتے ہیں، کون بیچتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ بتاؤ. جو چیزیں کرنا ہے ہم، وہ شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے، بغیر شادی کے ڈیٹس کر کے جو ہے خوش ہو رہے. یہ اصل چیزیں روکنے کے بجائے انسان کو مارے تو کیا سمجھے گا وہ؟ تم کیا خوف دلاؤ گے؟ مرنے والا تو مر گیا، لیکن کافر مرا، کیا اچھا دکھا تم کو؟ ارے فخر تو اس پہ کرو جس کو تم مسلمان بنا دو، کلمہ پڑھا دو، پھر تمہاری جنت اس میں پکی ہے. اس طرح سے تم مارو کہ اللہ بولے گا تم نے تو معصوموں کو مارا، تمہارا نقصان ہوگا بعد میں بھی. فیصلہ تو اس کے ہاتھ ہے. میں بتا رہا ہوں، میں ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوں کہ تم جہنم چلے گئے. تم مسلمان کو مارو گے تو برابر جہنم میں جاؤ گے، مسلمان کو مارے گا برابر جاؤ گے، حدیث ہے. تو قرآن کیا بتا رہا؟ دیکھو یہ جہنم میں جا رہے، تم نہیں روک سکتے، تم نہیں روک سکتے، ان کو نہیں بدل سکتے، یہ کافر ہی مریں گے. اللہ نے خلق بند کر دیے تو ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ دعوت سے کام ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بول دو بس ہے دنیا سمجھنے کے. اگر عقل مند ہے تو سمجھے گا اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ کو جو ہے دیکھ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ، اللہ کے پاس پیغمبر ہے وہاں موجود، ابراہیم علیہ السلام بھی سن رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. بس سمپل. مگر بتانا ہے، اور ساری کتابیں جو انسان لکھ کے دی بتانا ہے. بائبل بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دی بتانا ہے. اور قرآن جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل بھی سن رہے ہیں، اور دوسرے خداؤں کے پاس اگر جبرائیل ہوتا تو آ کے بولتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لا کے دے دیا. جبرائیل علیہ السلام قرآن بولتے. اتنی آسان باتیں میں بتا رہا ہوں جس سے تمہارے دماغ کے پردے خود کھلیں گے اور دوسروں کے لیے بھی تم سمجھا سکو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.